عزیز طلباء السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ پابندی سے اپنا مطالعہ جاری رکھے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ تحریری کام کو بھی کر رہے ہوں گے۔ آج ہم جماعت ششم میں پڑھائے جانے والے اپنے مضمون میں آنے والا ہمارا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے محنت کی عظمت۔ ٹھیک ہے، سبق کا عنوان ہے محنت کی عظمت۔ عظمت آپ کو پتہ ہے کسی چیز کی بڑائی کو کہا جاتا ہے، عظیم سے ہے۔ تو محنت میں انسان کی کتنی عظمت ہے، خود سے کام کرنے میں انسان کی کتنی بڑائی ہے، یہ ہم اس جو ہے سبق میں پڑھیں گے اور اس سے جو ہم سبق حاصل کریں گے انشاءاللہ پھر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء، آپ کی اردو درسی کتاب میں موجود محنت کی عظمت صفحہ نمبر 51 پر موجود ہے، پیج نمبر 51 پر۔ تو چلیے چل کر اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ اسلام نے محنت کا بڑا درجہ مقرر کیا ہے۔ جو لوگ محنت کر کے رزق حلال کماتے ہیں انہیں اللہ کا دوست قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت کرنے والوں کو پسند فرمایا ہے۔ عزیز طلباء، آپ نے حدیث سنی ہوگی القاسب حبیب اللہ کہ محنت کرنے والا، ہاتھ سے کمائی کرنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے محنت کرنے کو بہت اعلیٰ درجہ قرار دیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص تنگ دستی کی حالت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تنگ دستی ہاتھ کا تنگ ہو جانا، یعنی رزق میں تنگی ہونا یا حالات کا ابتر ہو جانا، حالات کا تنگ ہو جانا، غربت ہو جانا، ٹھیک ہے، اور اپنی حاجت بیان کی، اپنی ضرورت بیان کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا کچھ ہے؟ اس نے عرض کیا ایک دری، ایک لکڑی کا پیالہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ لے آؤ۔ وہ شخص گھر گیا اور دری اور پیالہ لے آیا۔ آپ نے وہاں موجود صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے پوچھا ان دونوں چیزوں کو کون کتنے میں خریدنا چاہتا ہے؟ ایک صحابی نے 1 درہم رقم مقرر کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اتنی کم رقم نہیں۔ ایک اور صحابی نے دونوں چیزیں 2 درہم میں خریدنی۔ آپ نے شخص سے فرمایا اس رقم میں سے آدھی کا آٹا خرید کر گھر دے آؤ اور باقی رقم میں سے ایک کلہاڑی اور رسی خرید کر لے آؤ۔ وہ شخص گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کلہاڑی اور رسی خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے اپنے دستے مبارک سے کلہاڑی میں دستہ لگایا اور فرمایا یہ کلہاڑی اور رسی لے کر جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹ کر رسی میں باندھ کر بازار لے جاؤ اور فروخت کر کے اپنی ضرورت پوری کرو۔ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرتا رہا۔ کچھ دن کے بعد وہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق میں روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا ہوں، اب میرے حالات بہتر ہو گئے ہیں، میرے پاس 10 درہم کی رقم پس انداز بھی ہو گئی ہے۔ پس انداز یعنی کہ پیسوں کو بچا کر ایک جگہ الگ کر کے رکھ لینا، اس کو پس انداز کہتے ہیں۔ جیسے آپ کسی پیسوں میں سے کچھ پیسے بچا لیتے ہیں تو اس کو پس انداز کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اسی طرح محنت کرتے رہو، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ اب دیکھیں ماشاءاللہ کس قدر پیارا خوبصورت واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ مانگنے والوں کی مذمت کی ہے۔ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ انسان کم سے کم اپنے وسائل میں رہتے ہوئے محنت کرے اور اپنے ہاتھ سے کمانے کی کوشش کرے، نہ یہ کہ انسان سب کچھ ہوتے ہوئے جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی ٹھیک ہوتے ہوئے انسان اوروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کو یہ جو عمل ہے وہ سخت ناپسند ہے۔ اسلام ہمیں مستقل اپنے ہاتھ سے محنت کرنے کا درس دیتا ہے، اپنے ہاتھ سے کمائی کرنے کا درس دیتا ہے، محنت کرنے کا درس دیتا ہے، اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے، بھیک مانگنے سے
منع فرماتا ہے. ہاتھ سے کام کرنے میں کوئی آر نہیں. آر شرم کو کہتے ہیں, کوئی شرم نہیں, اس سے عزت گھٹتی نہیں بڑھتی ہے. ہمارے رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے معزز ترین انسان تھے, لیکن آپ اپنے بہت سے کام خود کرتے تھے اور اس میں خوشی محسوس فرماتے تھے. آپ اپنے جوتوں تک کی مرمت اپنے ہاتھ سے فرما لیا کرتے تھے اور اس میں کوئی آر محسوس نہیں فرماتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مسجد نبوی بنوائی. یہ مسجد مزدوروں اور کاریگروں نے نہیں بنائی تھی, بلکہ صحابہ کرام کی مدد سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے تعمیر فرمائی تھی. صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ کام کرنے کے لیے ہم موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درخواست قبول نہیں فرمائی اور مسجد کی تعمیر میں خود بھی حصہ لیا. دیکھا عزیز طلباء, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی عظیم شخصیت ہونے کے باوجود, ان کے رہنما ہونے کے باوجود, لیڈر ہونے کے باوجود, انہوں نے صحابہ کرام سے وہ کام نہیں کروایا, بلکہ خود جو ہے اس میں شرکت کی اس کام میں اور اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر مسجد کی تعمیر فرمائی. دنیا میں جتنے بڑے اور نامور لوگ پیدا ہوئے وہ محنت ہی کی بدولت نامور ہوئے. بڑا آدمی بننے کا ذریعہ صرف اور صرف محنت ہے. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح طالب علمی کے زمانے سے لے کر اپنی وفات تک مسلسل محنت کرتے رہے. وہ انتھک محنت کرنے والے انسان تھے. انہوں نے اپنے لڑکپن سے ہی محنت اختیار کی. جب آپ طالب علم تھے تو رات دیر تک پڑھنے لکھنے میں مصروف رہتے تھے. آپ کی بڑی بہن آپ کو زیادہ محنت کرنے اور دیر تک جاگتے رہنے سے منع کرتی. آپ جواب دیتے, محنت نہیں کروں گا تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا. آپ نے قوم کو بھی یہی پیغام دیا. اب یہ عام آپ پر ہے کہ کام کریں, کام کام کام, کامیابی ہمارا مقدر ہے. اب آپ دیکھیں کہ دنیا کے جتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہوئے بیٹھ کر انہوں نے اپنی خود کو نامور نہیں بنایا, بلکہ اس کے پیچھے ان کی بہت دن رات کی محنت شامل ہے. اس کے بعد انہوں نے نہ صرف اپنے لیے, اپنی قوم کے لیے, بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی جو ہے وہ سہولتیں ان کو میسر دیں. جیسے کہ قائد اعظم نے اپنی محنت سے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے, عوام کے لیے ایک پاکستان ملک ہمیں دیا جس میں ہم آزادی سے رہ سکتے ہیں. دنیا میں سہولتیں, آسائشیں اور رونقیں انہی لوگوں کے دم قدم سے ہیں جنہوں نے دن رات محنت کی, ایجادات کی اور مخلوق خدا کو فائدہ پہنچایا. یہ انسانیت کے محسن اگر محنت سے جی چراتے تو ہماری زندگی میں اتنا آرام اور سہولت نہ ہوتی. قدرت نے ان لوگوں کی محنت کے صلے میں انہیں عظمت بخشی اور وہ زندہ و جاوید ہو گئے. دیکھا بچوں, عزیز طلباء, جتنے بھی نامور لوگ گزرے ہیں انہوں نے مستقل محنت کر کے, ایسا نہیں کہ انہوں نے صرف اپنی ذات کے لیے آسائشیں اکٹھی کی, سہولتیں میسر کی, بلکہ انہوں نے آئندہ آنے والے قوم کے لیے, آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہ ایک اپنے چھوڑ گئے, ان کے لیے ایک سہولتیں چھوڑ گئے. جیسے آپ آج دیکھتے ہیں کہ بجلی, گیس, پانی کا ہمارے گھر تک پہنچنا اور بجلی سے چلنے والی اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اس کے پیچھے جو ہے وہ انتھک محنت ہے. ان تمام چیزوں کی ایجادات کے پیچھے ایک انتھک محنت ہے, اور اس محنت کا جو ہے وہ ثمر یہ ہے کہ آج ہم بیٹھ کر ان چیزوں سے اپنا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور ہم اپنے جو ہے وہ کام کو آسان کر لیتے ہیں ان چیزوں سے. لیکن وہ چیزیں جب ایجاد ہوئیں تو ان کے پیچھے ان لوگوں کی بہت زیادہ محنت تھی. انہوں نے کام سے جی نہیں چرایا, انہوں نے انت تک محنت کی. اور قائد اعظم نے کیا فرمایا ہے کہ اب تو ملک میں آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں, لیکن کیا کرنا ہے کہ اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ نے کام 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 اور بس صرف کام کرنا ہے. عزیز طلباء, ہم مطالعے کے بعد ہم اپنا ورک بک کا کام کریں گے, جو کہ آپ کے پاس ورک بک موجود ہے. سب سے پہلے سوال نمبر 1 ہے, خالی جگہ پر کریں. پہلی خالی جگہ ہے, اسلام نے ڈیش کا بڑا درجہ مقرر کیا ہے. یہ تمام خالی جگہیں آپ اسی صورت میں مکمل کریں گے جب آپ متعلقہ سبق کا مطالعہ 2 سے 3 بار دوبارہ سے گھر میں کریں, اس کو سمجھیں,
محنت کی عظمت اور اس کو آپ آسانی سے پھر پر کر سکتے ہیں. محنت کرنے اور کام کرنے میں کوئی ڈیش نہیں. قائد اعظم محمد علی جناح ڈیش محنت کرنے والے انسان تھے. انسانیت کی ڈیش محنت سے جی نہیں چراتے. ڈیش کی تعمیر میں آپ نے خود حصہ لیا. یہ ہر صورت آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کی کتاب میں ہی موجود ہے. پھر ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے. دو جملے کے آگے صحیح اور غلط کے آگے غلط لکھے، یعنی کہ سواد لکھنا ہے اور غین لکھنا ہے. تنگ دست شخص نے 2 درہم سے کلہاڑی اور رسی خریدی. کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ نے یہاں پر سواد لکھنا ہے اگر صحیح ہے، غلط ہے تو غین لکھ دینا ہے. دنیا میں سہولتوں اور آسائشیں راحت اور آرام سے ملتی ہیں. بڑا آدمی بننے کا ذریعہ صرف اور صرف محنت ہے. حاجت مند کے پاس ایک دھڑی، ایک لکڑی کا پیالہ اور 2 درہم تھے. محنت کرنے والے کو اللہ کا دوست قرار دیا گیا ہے. اس کو آپ نے خود سے مکمل کرنا ہے. پھر یہاں وہی کالم ہے جو ہمیشہ سے آپ کرتے آ رہے ہیں، جو آپ کو اچھے سے آپ کو اب اس کے کرنے کا طریقہ کار آ چکا ہوگا. کالم نمبر الف میں محنت کی عظمت، ٹھیک ہے. محنت کی عظمت، کلہاڑی، بانی پاکستان، محسن انسانیت، تنگ دست. اب آپ کو پتا ہے تنگ دست کسے کہتے ہیں؟ تنگ دست کون ہے؟ غریب، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح بانی پاکستان کون ہے؟ قائد اعظم، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے اس کو میچ کرنا ہے اور اس کے سامنے صحیح جواب لکھنے ہیں. پھر ہم آ جاتے ہیں صفحہ نمبر 27 کی جانب. صفحہ نمبر 27 میں ہمیں جمع دیے گئے ہیں تو ان کے ہم نے واحد لکھنے ہیں. ایجادات کی کا واحد ایجاد، حالات کا واحد حالت، اصحاب کا واحد صحابہ، ذرائع کا واحد ذریعہ اور واقعات کا واحد واقعہ. اسی طرح ہمارے پاس الفاظ دیے گئے ہیں جن کا کہا گیا ہے کہ ان کے معنی لکھیں. رزق حلال، حلال رزق یا پاکیزہ رزق، پاکیزہ روزی کو کہا جاتا ہے. آر، شرم، ہجرت، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، مسلسل، لگاتار، کترانا، بچنا. پھر ہمارے پاس متضاد دیے گئے ہیں الفاظ ہیں. دن، دن کا ضد ہے متضاد ہے رات. دوست، دشمن، پسند، ناپسند، خالق اور مخلوق. پھر ہمارے پاس صفحہ نمبر 28 پر ہم یہاں دیکھتے ہیں تو درج ذیل میں سے حقیقی اور غیر حقیقی تذکیر و تانیث الگ الگ کر کے لکھیں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ حقیقی تذکیر و تانیث کیا ہے اور غیر حقیقی تذکیر و تانیث سے کیا مراد ہے. ہم اکثر پڑھتے ہیں، جیسے آپ نے پہلے بھی پڑھا، ملکہ، بادشاہ، شہزادہ، شہزادی، رانی، راجا، لڑکا، لڑکی، نانا، نانی، چاچا، چچی، ٹھیک ہے. یہ حقیقی تذکیر و تانیث ہے. لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو مذکر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اور مؤنث کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، تو اس کو ہم غیر حقیقی تذکیر و تانیث کہتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس جملہ ہے محنت میں عظمت ہے. تو محنت کی جاتی ہے، عظمت ہوتی ہے، تو یہ دونوں محنت اور عظمت جو ہیں وہ غیر حقیقی تذکیر و تانیث ہیں، ٹھیک ہے. کبوتر نے پانی پیا. کبوتر کیا ہے؟ حقیقی مذکر تذکیر ہے. تو یہاں پر ہم کبوتر کو الگ یہاں لکھیں گے اور پانی کیا ہے؟ غیر حقیقی تذکیر و تانیث ہے. یعنی کہ یہ کسی مذکر مؤنث میں نہیں آتا، غیر حقیقی ہے، ٹھیک ہے. میں نے روٹی کھائی، میں حقیقی تذکیر و تانیث، روٹی کھائی جاتی ہے تو غیر حقیقی تذکیر و تانیث ہے. دھوبی نے کپڑے دھوئے. اب دھوبی حقیقی مذکر ہے، دھوبی، دھوبن، ٹھیک ہے. تو دھوبی حقیقی ہے اور کپڑے دھوئے غیر حقیقی ہے. اسی طرح مسجد میں اذان ہوئی. مسجد صاف ہوتی ہے، مسجد بڑی ہوتی ہے تو اس کو ہم مؤنث میں لیتے ہیں. تو یہاں پر ہم مسجد اور اذان ہوتی ہے یا اذان ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے نا، تو یہ پھر غیر حقیقی تذکیر و تانیث ہے، ٹھیک ہے. تو مسجد اور اذان جو ہے غیر حقیقی تذکیر و تانیث ہے. پھر یہ تمام سوالات کے جوابات ہم اپنی اقرا نوٹ بک پر اس کے جوابات تحریر کریں گے. آپ نے اپنی اقرا نوٹ بک پر سبق کا عنوان لکھنا ہے محنت کی عظمت، اور پھر یہاں پر یہ سطور جو ہیں اپنی خالی چھوڑ دینی ہے. یہاں پر ہم فہرست بنائیں گے. پھر جماعت کا کام مشقی سوالات و جوابات کی ہیڈنگ دینی ہے. سوال نمبر 1 ہے، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے محنت سے متعلق قوم کو کیا پیغام دیا؟ جواب ہے، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے محنت کے متعلق قوم کو یہ پیغام دیا کہ اب یہ آپ پر ہے کہ کام کریں، کام کام کام، کامیابی ہمارا مقدر ہے. آپ نے کام کے بعد جو
پلاٹ ہے آپ نے بھی ایسے ہی کام کرنا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے یہاں لکھا گیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے انسانیت کے محسن کون لوگ ہیں؟ جواب ہے انسانیت کے محسن وہ لوگ ہیں جنہوں نے دن رات محنت کی اور مخلوق خدا کو فائدہ پہنچایا۔ سوال نمبر 3 ہے اللہ تعالیٰ کا دوست حدیث کی روح سے کون ہے؟ جواب ہے جو لوگ محنت کر کے رزق حلال کماتے ہیں، حدیث کی روح سے انہیں اللہ تعالیٰ کا دوست قرار دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے محنت سے جی چرانے سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے اگر محنت سے جی چرایا جائے تو زندگی میں آرام، آسائشیں اور سہولتیں نہ ہوتی۔ یہاں پر آپ کا تمام سوالات و جوابات مکمل ہوتے ہیں، کاپی کا تحریری کام، اور امید کرتی ہوں کہ جس طرح سے آپ طریقہ کار دیکھ رہے ہیں ہو بہو آپ نے اپنا تحریری کام ویسے ہی کرنا ہے اور وقت پر اپنی کاپی چیکنگ کروانی ہے۔ شکریہ۔